میں ایک جاگیردار کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ میں اسے بہت پسند کرتی تھی، اس لیے جب بھی اس کے آفس جاتی تو اپنے سینے سے دوپٹہ ہٹا دیا کرتی تھی۔ وہ ترچھی نظروں سے مجھے دیکھتا اور قاتلانہ مسکراہٹ دیتا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے حسن کا دیوانہ بن جائے۔ ایک دن وہ مجھے اپنے فارم ہاؤس پر لے گیا اور پھر پوری رات ہم دونوں نے۔ آج پھر باس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میں نے اپنی ٹائٹ قمیض سے دوپٹے کو تھوڑا سا سرکا کے پیچھے کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے حسن اور میری شخصیت پر فدا ہو چکا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا، بہت بڑا بزنس مین بھی تھا۔ جتنا وہ دولت مند اور امیر تھا، اتنا ہی گھمنڈ اس شخص کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کو وہ گھاس نہیں ڈالتا تھا، لیکن مجھ پر مر مٹا تھا۔ میرا تعلق تو ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا، لیکن میرا پہننا اوڑھنا ماڈرن تھا۔ میں نے کبھی بھی اپنے اعتماد کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ میں پچھلے 6 مہینے سے اس آفس میں کام کر رہی تھی، اور اس سے پہلے بھی میں نے اچھی ہی فرم میں جاب کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے اچھے تعلیمی ریکارڈ کے ساتھ ساتھ میرا تجربہ بھی کافی تھا۔ اس لیے جاگیر شاہ نے جب انٹرویو لیتے ہوئے میرے ڈاکیومنٹس دیکھے تو ایک ترچھی نظر مجھ پر سر سے پیر تک ڈالی تھی۔ میں بہت ہی اعتماد لڑکی تھی۔ جاگیر شاہ کی ہر بات کا جواب بڑے کانفیڈنس سے دے رہی تھی۔ آخر میں اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا تھا، میری فائل بند کی، کہنے لگا، کل سے آپ جاب پر آ سکتی ہیں۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی تھی۔ ایک دم ہی اس نے فیصلہ سنایا تھا۔ حالانکہ مجھے تو لگا تھا کہ انٹرویو لے گا، پھر کچھ دن بعد مجھے کال پر پتہ چلے گا کہ جاب ملی ہے یا نہیں، لیکن اس نے تو ایک دم فیصلہ سنا کر مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ میرے یوں دیکھنے پر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، دیکھو، مجھے ایسے نہ دیکھو، مجھے بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ اس کے اس طرح سے کمنٹ پر میں کچھ سوچ میں مبتلا ہوئی۔ میں نے ٹیبل پر سے اپنی فائل اٹھائی اور وہاں سے چلی گئی۔ میری عمر 25 سال تھی اور وہ شاید 30 یا 32 سال کا نوجوان تھا۔ میں نے آفس جوائن کر لیا تھا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ جاگیر شاہ گھمنڈی اور مغرور قسم کا شخص تھا۔ وہ اپنے امپلائی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ ذرا سی خلاف مزاج اگر کوئی بات ہو جاتی تو وہ سب کے سامنے مرد تو مرد، عورتوں کو بھی ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا۔ اس کا سخت رویہ دیکھ کر پہلے تو میں بہت گھبرا سی گئی تھی، لیکن کیونکہ میں پہلے سے ہی 3 سال سے ایک فرم میں کام کر چکی تھی، اس لیے مجھے اپنے کام کا تجربہ بہت اچھا تھا۔ 1 مہینے میں ہی میں نے اپنی محنت کا لوہا منوا لیا تھا۔ کافی حد تک میں اس کے بزنس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھ چکی تھی اور ویسے ہی کام کرتی تھی جیسے کہ جاگیر شاہ چاہتا تھا۔ حالانکہ میں بے حد خوبصورت لڑکی نہیں تھی، میری رنگت ہلکی سی سانولی تھی، لیکن میرا پہننا اوڑھنا ایک ماڈرن لڑکی کی طرح تھا۔ میں ٹائٹ لباس پہنتی تھی، بالوں کو لیئرز میں کٹوا کر رکھا کرتی تھی اور ہر وقت اپنے بالوں کو میں کھلا رہنے دیتی تھی۔ میں میک اپ بھی بڑی مہارت سے کرتی تھی اور کانفیڈنٹلی بھی بہت تھی۔ مردوں کے ساتھ بات کرنے میں مجھے کبھی بھی جھجک اور شرم یا بدحواسی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جاگیر کے ساتھ میں بہت سی میٹنگ بھی اٹینڈ کر چکی تھی اور میرے کانفیڈنٹ کو دیکھ کر وہ شخص مجھ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ پورے 1 مہینے بعد اس نے مجھے اپنے آفس کے روم میں بلایا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی تو اس کے منہ پر ایک مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کمرے کے اندر بلایا، کہنے لگا، مس نازیہ، میں آپ کے کام سے بے حد خوش ہوں۔ آپ پہلی لڑکی ہیں جس نے مجھے ابھی تک شکایت کا موقع نہیں دیا۔ آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں نے مسکرا کر اپنی تعریف وصول کی تھی۔ جھٹکے سے اپنے لیئر کٹنگ کے بال ہاتھ سے پیچھے کیے۔ میں نے کہا، تھینک یو سو مچ۔ آہستہ آہستہ اب وہ مجھ سے بزنس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں کرنے لگا۔ کبھی میٹنگ کے بعد مجھے سمندر پر لے جاتا۔ ساحل سمندر پر ننگے پاؤں میں اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرنے لگی۔ جتنا میں اسے بدمعاش اور گھمنڈی سمجھتی تھی، وہ ایسا نہیں تھا۔
बहुत ही अलग किस्म का इंसान था। पता ही नहीं चला कि कब मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। हालांकि मैं ऐसी लड़की नहीं थी जो रोमानवी किस्म की होती हैं, हकीकत से दूर अपनी अलग ही दुनिया बना लेती हैं। मैं एक हकीकत पसंद लड़की थी। मिडिल क्लास घराने से मेरा ताल्लुक ज़रूर था, लेकिन मैंने अपनी जॉब से कमाए हुए पैसे से एक अच्छे इलाके में फ्लैट किराए पर ले लिया था। अपने छोटे भाई बहनों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करवाया था। मेरा उठना बैठना एक मॉडर्न फैमिली की तरह था। अलबत्ता मेरे वालिद सादा थे। वालिद हार्ट पेशेंट थे, इसलिए मैंने पहली बार घर से कदम निकाला था और नौकरी ढूंढ ली थी, वरना हमारे ख़ानदान में तालीम के फ़ौरन बाद लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की थी जिसने जॉब को तरजीह दी थी। मैं अपने हालात को बदलना चाहती थी और आज मैं जिस मुकाम पर थी, ख़ानदान के लड़के मेरी तमन्ना करते थे, लेकिन मैं हमेशा रिश्ते से इनकार कर देती। मैं चाहती थी कि जब मैं अपने जॉब से 1-1.25 लाख से ऊपर कमा लेती हूँ, तो जिससे मेरी शादी हो उसकी तनख्वाह भी 2-2.5 लाख से कम ना हो, क्योंकि जिस लग्जरी ज़िंदगी का मैंने खुद को आदी बना लिया था, मैं किसी भी छोटी मोटी जॉब करने वाले शख्स के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी। जागीर शाह के साथ ताल्लुक़ बढ़ाने का कहीं न कहीं मेरा मकसद ये भी था कि अगर वो मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो जाता, तो मेरी ज़िंदगी उसके साथ बहुत अच्छी गुजर सकती थी। वो आम जागीरदारों जैसा हरगिज़ नहीं था, जो औरतों को गुलाम बनाकर रखें। शहर में ज़्यादातर उसका वक्त गुजरता था, इसलिए अगर वो मुझसे शादी की बात करता, तो मैं सबसे पहले उसी के रिश्ते को तरजीह देती। इसलिए मैंने खुद पर कोई भी हद नहीं बांधी थी, ना ही जागीर को किसी हद का पाबंद किया था। वो अक्सर बात करते करते मेरा हाथ पकड़ लेता, मुझे खुद से करीब कर लेता, बजाय उसे घूरने के मैं मुस्कुराती थी। यही वजह थी कि उसकी हदें अब बढ़ने लगी थी, और एक दिन वो सब हुआ जो मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मेरा रिश्ता मांगे और मुझसे शादी कर ले, जैसा कि हम मिडिल क्लास लड़कियां सोचती हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसका मकसद कुछ और था। वो मीटिंग के बहाने मुझे अपने फार्म हाउस पर ले गया। मुझे लगा कि रात तक वापसी हो जाएगी, लेकिन जब शाम का अंधेरा गहरा होने लगा और कोई भी मीटिंग नहीं हुई, तो मैंने उसे कहा कि आपने अभी अपने मीटिंग के मेंबर्स को नहीं बुलाया। अंधेरा फैल रहा है, मुझे घर जाना है और आप जानते हैं कि यहाँ से शहर का रास्ता 2-3 घंटे का है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा कोई मीटिंग नहीं है यहाँ पर। ये सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा क्या मतलब, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वो कहने लगा बस तुम्हारे बगैर अब वक्त नहीं गुजरता। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा तो फिर मेरे माँ बाप से मेरा रिश्ता मांग लें। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा मैं एक जागीरदार हूँ, तुम एक मिडिल क्लास लड़की हो, हमारा कोई जोड़ नहीं है। उसकी बात सुनकर तो मेरा दिल बुझकर रह गया। मैं तो समझती थी कि वो ऐसी सोच का मालिक नहीं होगा, लेकिन उसकी बात ने जैसे मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। उसने एक जुमले में ही मुझे मेरी हैसियत याद दिला दी थी। मैंने कहा ठीक है, अच्छा किया आपने मुझे ये बता दिया कि मैं एक जागीरदार की बीवी नहीं बन सकती। ये कहकर मैंने अपना पर्स उठाया और उसके फार्म हाउस से बाहर निकलने लगी। इससे पहले कि मैं ड्राइंग रूम से बाहर निकलती, उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। मैं इस हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार न थी, इसलिए उसके पहलू में जा गिरी। कहने लगा ऐसे कैसे जाने दूं? तो मैं कह तो चुका हूँ कि मैं जागीरदार हूँ, और ऐसे शौक हमारे तुम जैसी लड़कियां ही तो पूरा करती हैं। ये सुनना था कि गुस्से से मेरे कानों की लौ तक सुर्ख हो गई। उसने मुझे समझ क्या रखा था? मैंने झटके से अपना हाथ छुड़वाया और खड़ी हो गई। मैंने कहा कि आप बहुत गलत समझे हैं मुझे। मैं कोई डरपोक किस्म की लड़की नहीं हूँ। खबरदार जो मुझे छूने की भी कोशिश की, तुम्हारे हलक का कांटा बन जाऊंगी मैं, समझे? मेरा ये कहना था कि वो गुस्से में खड़ा हो गया, मुझे बाजू से पकड़ा, कहने लगा अच्छा, तुम मुझे धमकी दे रही हो? जागीर शाह को धमकी दे रही हो?
تو ٹھیک ہے، آج کی رات تم یہیں رکوگی، میرے ساتھ اور میری رات کو رنگین بناؤ گی، اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے حلق کا کانٹا کیسے بنتی ہو۔ بے شک میں پر اعتماد لڑکی تھی، لیکن اس وقت اس کے فارم ہاؤس پر میں بالکل اکیلی تھی۔ وہاں اس کے گارڈ تھے، اس کے چوکیدار تھے، اس کی حکمرانی تھی۔ میں اس سے اپنا آپا چھڑوانے لگی، لیکن وہ مجھے زبردستی ایک کمرے میں لے گیا۔ پوری رات اس نے میرے ساتھ بے رحمی کا سلوک کیا، مجھے برباد کرنے کے بعد مجھ پر کہکہے لگا کر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، لو کر لی میں نے تمہارے ساتھ اپنی راتیں رنگین، اب میں دیکھتا ہوں تم میرے ساتھ کیا کر سکتی ہو۔ میں کمزور لڑکیوں کی طرح روئی نہیں تھی، اور نہ ہی اس کے سامنے رحم کی بھیک مانگی تھی۔ میں اکیلی اس فارم ہاؤس سے نکل آئی۔ واپس جب اپنے گھر پہنچی تو میرے والد بے حد پریشان تھے۔ میرے بابا نے مجھ سے پوچھا کہ رات بھر تم کہاں تھی؟ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ صبح کو میں نے میڈیا کے سامنے اس شخص کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا، اپنے چہرے پر لگے زخم بھی دکھائے۔ پہلے تو یہ خبر خوب اٹھی، لیکن جاگیر شاہ کے پیسوں کے سامنے اس خبر کو دوسرا رنگ دے دیا گیا کہ میں نے کسی اور کے ساتھ گناہ کیا، بدکاری کی، اور جاگیر شاہ پر الزام لگا دیا۔ میں سب کے سامنے بری بن چکی تھی، ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ میں نے نوکری بھی چھوڑ دی، گھر میں بیٹھ گئی۔ لوگوں کا سامنا کرنا میرے لیے مشکل ترین کام تھا۔ میرا سارا اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ لوگوں کے طعنے اور شک بھری نظریں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ برسوں سے کمائی گئی عزت کو اس شخص نے دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے اس شخص سے اتنی نفرت تھی کہ مجھ پر اگر ایک قتل معاف ہوتا تو میں جاگیر شاہ کا کر دیتی۔ میرے والد میری بدنامی کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، اس لیے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ میرے والد ہاسپٹل بھی نہیں پہنچ پائے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میں خود اپنے والد کو لے کر ہاسپٹل گئی تھی، اور اپنے والد کے انتقال کی خبر سن کر وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو ایک اور دل دہلا دینے والی خبر میرا انتظار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ میں پریگننٹ ہوں، اور یہ خبر میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ اپنے والد کے انتقال کے کچھ دن بعد میں دوبارہ سے اسی ہاسپٹل میں گئی۔ مجھے جاب کرنی تھی، اپنے گھر کا خرچہ چلانا تھا، کیونکہ ساری جمع پونجی خرچ ہو چکی تھی۔ اس لیے میں یہ بچہ جیسی مصیبت اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتی تھی، جو کہ ایک گناہ کی پیداوار تھا اور اس شخص کی نشانی تھا جس سے مجھے شدید نفرت تھی۔ میں ہاسپٹل گئی، لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ آپ ہر صورت میرا ابورشن کر دیں، لیکن وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں بے حد کمزور ہوں، فی الحال میں اتنی طاقتور نہیں ہوں کہ ابورشن کرواؤں، میری جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے مجھے کچھ طاقت کی میڈیسن لکھ کر دے دی۔ کہنے لگی کہ 20 دن تک تم ان میڈیسن کو کھاؤ، اس کے بعد پھر میں تمہارا ابورشن کر سکتی ہوں۔ میں ابھی لیڈی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، میرے پیچھے ایک عورت اور ایک مرد کھڑے تھے۔ شاید وہی لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے آئے تھے، اور عورت کا حلیہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ دیہاتی قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے اور خوب سارا زیور پہنا ہوا تھا۔ تقریباً 35 سال کی عمر کی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ وہ جاگیر تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں نفرت سی بھرنے لگی، لیکن وہ مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ لیکن اگلے روز جو قیامت ہمارے گھر پر ٹوٹی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلے ہی روز جاگیر شاہ میرے گھر پر آ گیا۔ اس کے گارڈز بھی اس کے ساتھ میرے گھر کے اندر زبردستی داخل ہوئے۔ میری والدہ اور میرے چھوٹے بھائی بہن یہ سب دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اب تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جو تم چاہتے تھے وہ تم کر چکے ہو۔ تم نے مجھے برباد کرنا چاہا اور کر لیا، مجھے بدنام کرنا چاہا، وہ بھی تم کر چکے ہو۔ اب دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ بڑے غصے سے میرے سامنے آیا، میرے مقابل کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، میری ایک بہت قیمتی چیز تمہارے پاس ہے، بس وہ تم سے واپس لے لوں تو چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا، میرے پاس تمہاری کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے پیٹ پر رکھا
مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود پر آگ لگا دی ہو۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹی۔ وہ کہنے لگا، یہ میرا وارث ہے، تمہارے پاس۔ یہ سن کر میرا سر چکرا گیا۔ پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ خبردار، جو تم نے میرے بچے کو مارنے کی کوشش کی۔ شاید وہ لیڈی ڈاکٹر سے میری ہونے والی باتیں سن چکا تھا۔ میں نے کہا، کون سا بچہ؟ میرے اندر تو کسی اور کی بدکاری ہے، یہی کہا تھا نا تم نے میڈیا کے سامنے۔ اب تم کیوں اس پر اپنا حق جمانے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ میری خاندانی بیوی مجھے اولاد دینے سے قاصر ہے۔ بہت علاج کروائی میں نے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے وارث چاہیے جو تم سے مل سکتا ہے۔ اس لیے جب تک میرا بچہ تمہارے وجود میں ہے، تمہیں اپنے پاس رکھنا میری مجبوری ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آیا۔ کہنے لگا، تم شرافت سے میرے ساتھ جانا پسند کرو گی یا پھر یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں؟ یہ سننا تھا کہ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ میری والدہ رونے لگی، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، خدا کے لیے میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا، نہیں چھوڑ سکتا۔ نازیہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میرا وارث ہے اس کے پاس، اور اگر میں نے اسے آزاد چھوڑ دیا تو یہ میرے بچے کو مار ڈالے گی۔ میں نے کہا، ہاں، میں مار ڈالوں گی۔ مجھے نفرت ہے تم سے اور تمہارے اس ناجائز بچے سے بھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ کہنے لگا، میرے بچے کو کچھ مت کہنا۔ اپنی اولاد کی خاطر میں تمہیں جائز بیوی بھی بنانے کو تیار ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ میں مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ پھر اس نے اپنے گارڈ سے کہا کہ نیچے جاؤ، گاڑی میں جو مولانا صاحب بیٹھے ہیں انہیں اوپر لے کر آؤ، میں ابھی اسی وقت اس سے نکاح کروں گا۔ جیسے ہی وہ مولوی اوپر آیا اور نکاح شروع ہوا، میں نے نکاح سے انکار کر دیا۔ جاگیر صاحب تو یوں تھا کہ غصے کے مارے مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میری ماں سے کہنے لگا کہ اگر اب تمہاری بیٹی نے شرافت سے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو میں اسے زبردستی یہاں سے لے جاؤں گا اور تم لوگوں کی زندگی اذیت سے بھر دوں گا۔ اسے سمجھاؤ یہ مجھ سے شرافت سے نکاح کر لے۔ اگر یہ بنا چوں چاں کیے مجھ سے نکاح کر لیتی ہے تو تم لوگوں کی گھر کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا۔ کوئی تنگی نہیں آئے گی تم لوگوں کے پاس۔ میری والدہ میری منت کرنے لگی کہ وہ ہر حال میں تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ بہتر ہے کہ تم ایک جائز رشتے کے ساتھ اس کے ساتھ جاؤ۔ ہم جیسے مڈل کلاس لڑکیاں ہمیشہ بے بسی اور مجبوری کے تحت خاموش ہو جاتی ہیں۔ میرا اور جاگیر کا نکاح بھی میری بہت بڑی مجبوری تھا۔ نکاح کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ گاؤں میں اپنی حویلی میں لے آیا، جہاں اس کی پہلی بیوی بھی موجود تھی، جو کہ مجھے بڑی ہی نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھر میں ایک غیر ضروری چیز تھی، ایک غیر ضروری فرد تھی۔ اہمیت تھی تو اس کی جو میرے وجود کے اندر پل رہا تھا، جاگیر شاہ کا وارث۔ میری ساس نے مجھے ایک سادہ سا کمرہ دیا جس میں ہر سہولیت موجود تھی۔ میری خدمت کے لیے 2 ملازمائیں تھیں، لیکن مجھے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں کبھی بھی ایسے ماحول میں رہنے کی عادی نہیں تھی۔ میں نے ساری زندگی آزادی سے گزاری تھی، لیکن وہ دونوں ملازم عورتیں میرے پل پل بھر کی خبر جاگیر کو دیتی رہتی اور اس کی ماں کو بھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کے بچے کو اپنے تن سے جدا کر دوں، جس کی وجہ سے میں قید ہو چکی تھی۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ محل چاہے سونے کا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں قید کر کے رکھا جائے تو وہ بھی پنجرے سے کم نہیں لگتا۔ میرا یہاں دم گھٹنے لگا تھا۔ مجھے کھانے پینے کے لیے بہترین چیزیں دی جاتی تھیں اور زبردستی بھی کھلائی جاتی تھی۔ ایک بار میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ ملازم میرے لیے کھانا لے کر آئی تو میں نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر زمین پر زور سے پٹک دیا۔ سارا کھانا زمین پر گر گیا۔ کانچ کے برتن ٹوٹ چکے تھے۔ شور کی آواز سن کر میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں کھانا، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا اور نہ ہی مجھے یہاں رہنا ہے۔ خدا کے لیے مجھے آزاد کر دو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کہنے لگی کہ جب تک تم جاگیر شاہ کے بچے کو جنم نہیں دے دیتی، یہاں سے تمہارا جانا ممکن ہی نہیں ہے، اور بے فکر رہو، تم جیسی شہری آوارہ لڑکی کو ہم اپنے خاندان کی عزت کبھی بھی نہیں بنانا چاہیں گے۔
जैसे ही तुम बच्चे को जन्म दोगी तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। मुझे इस बच्चे से कोई लगाव या फिर कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि ये गुनाह का नतीजा था। लेकिन मेरा वाकई वहाँ दम घुटता था। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं खाना। मेरी सास मुझे डांट डपट कर कहने लगी कि अगर तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे को कोई भी नुकसान हुआ तो तुम नहीं जानती कि जागीर तुम्हारा क्या करेगा। लेकिन मैंने उनकी कोई भी बात ना सुनी। जागीर साहब शहर में था, बहुत कम ही गांव में आता था। लेकिन जब उसे इस बात की खबर मिली तो वो रातों रात शहर से गांव पहुंच गया। 5 घंटे का सफ़र करके जब वो गांव वापस पहुंचा तो बेहद गुस्से में था। रात के 1 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं उस वक्त नींद में थी। बड़ी ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और एकदम से कमरे की तमाम बत्तियां रोशन हो गईं। मैंने आंखें खोलकर देखा तो जागीर साहब बड़े गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा। कहने लगा, उठकर बैठो, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने। मैं उठकर बैठ गई, लेकिन सोच चुकी थी कि आज इस शख्स के सामने हार नहीं मानूंगी। जैसे ही मैं उठकर बैठी वो मेरे बेड पर मेरे सामने बैठ गया। कहने लगा, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, क्या तमाशा लगाया हुआ है। तुमने खाया क्यों नहीं है कुछ अभी तक, वो गुस्से से पूछ रहा था। मैंने कहा, मुझे इस कैद खाने में नहीं रहना। मेरा ये कहना था कि उसने मुझे बाजू से पकड़ा और मेरा बाजू जोर से दबाने लगा। उसकी सख्त गिरफ्त की वजह से मैं तिल मिलाकर रह गई। मैंने कहा, तुम इंसान हो या जानवर, छोड़ो मेरा हाथ। कहने लगा, अगर तुमने मेरी किसी भी बात से इख्तलाफात किया तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे इंसान से जानवर बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। मैं तुम्हारा हशर नशर बिगाड़ कर रख दूंगा। अगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को ज़रा सा भी कुछ हुआ तो मैंने कहा, अल्लाह करे मर जाए तुम्हारा बच्चा, जिसकी वजह से मैं इस अजियत में फंस चुकी हूँ। मेरा ये कहना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ उसने मेरे मुंह पर दे मारा। मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया। कहने लगा, आज तो तुमने ये बात ज़ुबान से निकाल दी। आइंदा अगर गलती से भी तुम्हारी ज़ुबान से ये निकला तो तुम्हारा गला घोंट दूंगा। उसके दोनों हाथ मेरे गले के जानिब बढ़े और एकदम अपने हाथों को रोका था। उस वक्त तो शदीद गुस्से में था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, रुक क्यों गए, बढ़ाओ अपने हाथ, दबाओ मेरा गला घोंट कर मुझे मार डालो। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़े और अपने गले पर रखकर उसके हाथों से अपना गला दबाने लगी। वो मेरा हाथ पीछे करने लगा। मैं बिल्कुल पागल सी हो गई थी। मैंने कहा, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो उठाया कैसे। मैं मार डालूँगी खुद को और मेरे साथ साथ तुम्हारा ये बच्चा भी मर जाएगा। मेरा ये कहना था कि उसका रंग एकदम फीका पड़ गया। मैं एकदम से बेड से खड़ी हो गई, सामने ड्रेसिंग पर पड़े परफ्यूम की बोतल उठाई और दीवार पर मार कर तोड़ दी। बाकी की बोतल कांच समेत मेरे हाथ में थी। मैंने वो कांच पकड़ा और अपने पेट के जानिब बढ़ा दिया। मैं इस कदर गुस्से में थी, मेरा जी चाहा कि अपने पेट में वो कांच मार लूं, खुद को ख़त्म कर लूं और इस बच्चे को भी मार डालूं, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी अज़ियत बन गई थी। ये देखना था कि वो फ़ौरन से मेरे पास आने लगा। उसकी तो ये हालत थी कि जैसे मैं उसके बच्चे को नहीं उसको मारने वाली हूँ। वो कहने लगा, देखो ऐसा मत करो, देखो ऐसा कुछ मत करना। उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा था, जिस कदर वो मेरे पीछे पड़ा था। अगर वो मेरे जानिब बढ़ता तो शायद गुस्से से मैं अपने पेट पर वो कांच घुसा लेती। मैंने कहा, तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मेरे साथ साथ तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा। उसके बढ़ते हुए कदम फौरन से रुक गए। कहने लगा, तुम जो चाहती हो मैं वही करूँगा, लेकिन प्लीज़ इस कांच को खुद से पीछे करो। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर खौफ देखा था, उसकी आंखों में आंसू देखे थे। औलाद इंसान को कैसे मजबूर करती है, ये मैं जागीर शाह की आंखों में देख रही थी। मैंने कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है। कहने लगा, ठीक है, अगर तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम अपना ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। तुम मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मैंने उससे वादा कर लिया। वो मुझे शहर ले आया। मैं उसके शहर के बड़े से बंगले में रहने लगी। मुझ पर कोई भी पाबंदी नहीं थी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा जागीर साहब मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा।
روز مجھ سے پوچھتا کہ میں نے کھانا ٹھیک سے کھایا ہے یا نہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ ساری باتیں بچے کی پیدائش تک ہی محدود ہیں۔ بہرحال میں بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، 9 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا جب مجھے درد ہونا شروع ہوئے تھے۔ میں بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ اس وقت مجھے جاگیر سا گود میں اٹھا کر باہر تک لایا تھا۔ ڈرائیور سے کہنے لگا فوراً گاڑی سٹارٹ کرو۔ میرے ساتھ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ ہاسپٹل میں جا کر میں نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ میں بہت رو رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے جاگیر، میں مر تو نہیں جاؤں گی؟ میں درد سے بے حال تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں اس درد کو سہ نہیں پاؤں گی۔ وہ میرے سر کو سہلانے لگا، کہنے لگا کچھ نہیں ہوگا تمہیں، لیکن میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میری ڈاکٹر کہنے لگی کہ اس کا کیس بہت زیادہ خراب ہونے لگا ہے، ہم یا تو اس بچے کو بچا سکتے ہیں یا پھر آپ کی بیوی کو۔ یہ سن کر مجھے لگا تھا کہ بس اب میری آخری وقت آ چکا ہے، کیونکہ جاگیر شاہ کو اپنے وارث سے محبت تھی۔ اپنے وارث کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اگر وہ نکاح کر سکتا تھا تو مجھے اپنے بچے کے خاطر قربان بھی کر سکتا تھا۔ میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی کہ کب اور کیسے، لیکن میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو گئی۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو لگا کہ شاید میں معجزہ طور پر بچ گئی ہوں۔ میں ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر کے بجائے ایک پرائیویٹ روم میں تھی۔ نرس مجھے ڈرپ لگا رہی تھی۔ میں نے پوچھا میرا بچہ کیسا ہے؟ کہنے لگی کہ آئی ایم سوری، ہم اسے نہیں بچا پائے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی کہ آپ کے شوہر سے پوچھا تھا کہ ہم بچے کو بچائیں یا اس کی ماں کو، کیونکہ ان دونوں میں سے بس ایک کا ہی بچنا ممکن تھا، تو اس نے کہا تھا کہ آپ میری بیوی کو بچا لیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس شخص نے تو مجھے اپنے وارث کی خاطر اپنایا تھا، پھر وہ کیسے اپنے بچے سے دستبردار ہو سکتا تھا؟ کچھ ہی دیر بعد جاگیر شاہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ مجھے اس بچے سے ذرا بھی لگاؤ نہیں تھا، لیکن 9 مہینے وہ میرے وجود کا حصہ رہا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو نہ بہتے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیہ بھگونے لگے۔ جاگیر صاحب بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ میرے پاس آیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے آنسوؤں کو صاف کر کے میرے سر کو سہلانے لگا، جیسے مجھے تسلی دے رہا ہو کہ رو مت۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے کیوں بچایا؟ تمہارا وارث تو تمہیں مل رہا تھا، تم نے اپنے وارث کی خاطر مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی کو برداشت کیا تھا، پھر جانے دیتے مجھے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ نہیں، تمہارا کوئی قصور نہ تھا جو میں تمہیں سزا پر سزا دیتا رہتا۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا، اس ظلم کی یہ میری سزا تھی۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا نازیہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا مجھے آزاد کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ اپنا رونا بھول گیا۔ کچھ دیر مجھے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر نام میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کب اور کیسے، لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تم میری بیوی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ میرے ساتھ میری بیوی کی حیثیت سے رہو۔ میں ساری دنیا کے سامنے ہر بات کا اعتراف کروں گا۔ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اس سب کا اعتراف سب کے سامنے کر دوں گا۔ میں سب کو سچ سچ بتا دوں گا۔ میرے دونوں ہاتھ تھام کر وہ مجھ سے منتیں کر رہا تھا، لیکن میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ مجھے اسے معاف کرنا چاہیے یا نہیں۔ آپ مجھے کچھ مشورہ دیجیے کہ میں کیا کروں۔ آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔ ہمارے محلے میں امام صاحب رہتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو کہ 12 سے 13 سال کی ایک چھوٹی بچی تھی۔
ایک دن میری بیٹی کے ساتھ کھیلنے آئی۔ اس کا بڑا ہوا پیٹ دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا، تمہاری ماں تو ہے نہیں، تم سوتی کس کے پاس ہو؟ وہ کہنے لگی، ابو میرے بستر میں سوتا ہے اور رات کو میرے ساتھ۔ جس نے بھی یہ خبر سنی تھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ معصوم دکھنے والے لوگوں کے ایسے بھی گھنونے روپ ہو سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اس محلے میں پچھلے 8 سال سے رہ رہی تھی، لیکن آج تک کبھی ہم نے مولوی صاحب کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ وہ دیکھنے میں نہایت ہی شریف انسان تھے، 5 وقت کے نمازی تھے۔ ان کی بیوی کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اس وقت تو وہ پھر بھی کچھ جوان تھے، تب ان کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سنا، تو پھر اب؟ اصل میں ان کی شادی 35 سال کی عمر میں ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی بیوی انتقال کر گئی۔ لیکن انہوں نے دوسری شادی کرنے کے بجائے اپنی بیٹی کی پرورش خود کی تھی۔ بہت سے لوگوں نے مولوی صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری بیٹی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، آنے والی بیوی اس کے ساتھ سوتیلا برتاؤ نہ کرے۔ اگر بن ماں کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ مولوی صاحب کی بیٹی سے محبت کی مثال تو ہمارا پورا محلہ دیتا تھا، لیکن جو حقیقت اب کھلی تھی وہ سوچ کر بھی دل دہل رہا تھا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے تو جب سے یہ خبر سنی تھی میرا دماغ بڑی الجھن کا شکار تھا۔ ہمارے محلے کی سبھی عورتیں آپس میں سر جوڑے اسی معاملے پر بحث کر رہی تھیں۔ میں بھی بازار سے سبزی لینے گئی تھی۔ جب اپنی گلی میں آئی تو رقیہ آپا تیزی سے چلتے ہوئے میرے پاس آئیں۔ رقیہ آپا ہمارے محلے کی چلتا پھرتا اخبار تھیں۔ محلے کی کوئی بھی خبر ہوتی سب سے پہلے ہمیں رقیہ آپا سے ہی سننے کو ملتی تھی۔ جس تیزی اور جس اڑی رنگت سے وہ آئی تھیں، میں سمجھ گئی تھی کہ محلے میں کہیں نہ کچھ ہوا ہے۔ میرے پاس آ کر کہنے لگیں، شبانہ تمہیں پتہ ہے مولوی صاحب تو بڑے غلیظ انسان نکلے۔ میں نے کہا کچھ تو سوچ سمجھ کر بات کریں، مسجد کے امام ہیں اور وہ بزرگ بھی ہیں اور قابل احترام بھی ہیں، کیا کر دیا انہوں نے ایسا؟ لیکن جو خبر رقیہ آپا نے مجھے سنائی میرے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ مجھے اپنے کانوں پر بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مولوی صاحب کا گھر تو میرے گھر کے بالکل برابر میں تھا، ایک ہی دیوار کا فاصلہ تھا۔ میں نے کہا نہیں رقیہ آپا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگیں، ارے تم دیکھو تو صحیح، تمہیں خود یقین آ جائے گا۔ یہ بات انہوں نے میرے بالکل کان کے قریب آ کر کہی تھی، لیکن میں تو ابھی بے یقینی میں تھی۔ میں نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ بات کوئی معمولی یا عام بات نہیں تھی۔ مجھے لگا شاید رقیہ آپا اس عمر میں سٹھیا گئی ہیں، جو منہ میں آتا ہے بول جاتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں گھر پہنچی کچھ ہی دیر بعد محلے میں ایک شور سا مچنے لگا۔ بہت سے مرد مولوی صاحب کے گھر کے دروازے کو بجا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ باہر نکل، مولوی کے بچے، ہم تمہیں اپنے محلے میں نہیں رکھنا چاہتے۔ ویسے تو میں نے کبھی بھی مولانا صاحب کے گھر میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا، لیکن ہاں چھت پر آتے جاتے ہوئے میری نظر ان کے صحن میں پڑ جاتی تھی۔ اکثر تو وہ مسجد سے واپس آ کر عصر سے مغرب کے دوران بچے بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ میری تو خود اپنی بچی مولانا صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھنے جاتی تھی۔ یہ سوچ کر میرا دل خوف سے ہچکولے مار رہا تھا۔ میرا دل اس قدر بے چین تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ کہنے لگے، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، خدا کے لیے آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ میں اپنے گھر میں بیٹھی ساری آوازیں سن رہی تھی، لیکن میری اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ چند سیڑھیاں چڑھ کر چھت کی جانب جانے والی جینے کی منڈیل سے جھانک کر برابر والے گھر میں دیکھوں کہ آخر قصہ کیا ہے۔ میں چپ چاپ گمسم سی ہو کر بیٹھی تھی اور ساری آوازیں سن رہی تھی۔ مولوی صاحب کی بات سن کر باہر کھڑے محلے کے مرد کہنے لگے، باہر آتا ہے یا ہم دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں؟
देख, अगर हम अंदर आए तो तुझे मार मार के मोहल्ले से निकाल कर बाहर कर देंगे और तेरा मुंह भी काला करेंगे। जो काम तूने किया है उसकी बख्शिश ना तो इस दुनिया में है ना ही आखिरत में। मौलाना साहब ने कहा कि अगर तुम लोगों ने यहाँ शोर मचाया या दंगा फसाद शुरू किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये मेरा अपना जाति घर है, मेरी जगह से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। लोग कहने लगे कि हम तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगे, तुम्हें खुद ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बहरहाल पूरे मोहल्ले में बहुत शोर शराबा हुआ और वो लोग वापस चले गए। मेरा दिल तो काबू में नहीं आ रहा था। मेरी बच्ची तो मौलाना साहब की बड़ी इज्जत करती थी। मेरे दिल में अजीब से ख्याल आने लगे। मैंने फौरन से अपनी बेटी को आवाज़ दी, जो कि मौलाना साहब की बेटी की ही उम्र की थी। मैंने कहा, फरजाना इधर आओ। वो अपने कमरे में बैठी थी। फौरन से मेरे पास आई, कहने लगी, अम्मी जान कहिए। जो सवाल मेरे दिल में उठ रहे थे मैं अपनी बेटी से पूछते हुए घबरा भी रही थी। मैंने कहा, तुम मौलवी साहब के पास पढ़ने जाती हो तो वो तुम्हें कुछ कहते तो नहीं थे? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, क्या मतलब, क्या कहते थे मुझे? वैसे तो मौलाना साहब कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अगर सबक याद न होता तो डांट भी देते थे और कान भी मरोड़ देते थे। और क्या अम्मी? मैंने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं ये नहीं पूछ रही। मैं तो फिर मैं कुछ संभल कर धीमे लहजे में बोली कि क्या कभी उन्होंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश की? इस पर भी वो मुझे बड़ी हैरानी से देखने लगी। मैं जानना चाहती थी कि मौलवी साहब का किरदार क्या था। क्या वो जो मैं लोगों से सुन रही थी या फिर कुछ और? क्योंकि मैंने आज तक उस शख्स को नजरें उठाकर इधर उधर देखते हुए भी नहीं देखा था। क्या था सच? मेरी बेटी कहने लगी कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। अम्मी जान, आप क्या पूछना चाहती हैं? जो खबर मुझे रुकैया आपा से सुनने को मिली थी वो इंतहाई खौफनाक थी। मैं ये पूछना चाहती थी कि कहीं वो मेरी बेटी के साथ नाजेबा हरकतें तो नहीं करता, लेकिन मेरे पास वो लफ्ज़ ही नहीं थे। क्या पूछती, कैसे पूछती? फिर आखिर मैंने अपनी बेटी से पूछ ही लिया कि मौलवी साहब तुम्हें कहीं छूते तो नहीं हैं, तुम्हारी कमर पर या कहीं और? ये सुनकर मेरी बेटी का एकदम से रंग उड़ गया। वो घबरा गई और अपने कमरे में चली गई। ये देखकर मेरा दिल तो यूं था जैसे मुट्ठी में लेकर किसी ने मसल दिया हो। इसका मतलब ये शख्स वाकई काबिले एतबार नहीं था। मुझे याद आने लगा, मेरी बेटी की दोस्त यानी मौलवी की बेटी से बहुत गहरी दोस्ती थी। फिर उस बच्ची की माँ भी नहीं थी, इसलिए वो बच्ची जब भी मेरी बेटी के साथ हमारे घर खेलने आती तो मैं उसे खाना वाना खिलाकर ही भेजती थी। अक्सर तो मैं खाना बनाकर मौलवी साहब के लिए भी भिजवा देती थी। हमारे लिए तो वो बिल्कुल काबिले एहतराम शख्स थे। मस्जिद के इमाम थे, कुरान हाफिज भी थे। वो बच्ची मेरी बेटी के साथ सहन में खेलती रहती थी। ज्यादातर खामोश मिजाज की थी। जाहिर है बातें करने वाला उसके घर में बाप के अलावा तो कोई था नहीं। जब मैं पूछती कि तुम्हें रात को अकेले सोते हुए डर तो नहीं लगता, तो वो कहने लगी कि नहीं, मेरे अब्बू मेरे साथ सोते हैं। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि बाप अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा गुनाह भी कर सकता है। मेरा दिमाग ये सोचने से भी कासिर था, जो हरकत एक बाप ने बेटी के साथ कर दी थी। मेरी आंखों के सामने मौलवी साहब की बेटी का चेहरा नजर आने लगा। फिर मुझे ये भी याद आने लगा कि पिछले महीने से रुबीना बिल्कुल भी मेरी बेटी फरजाना से मिलने नहीं आ रही थी, ना ही उसके साथ खेलती थी। मैंने अपनी बेटी फरजाना से कई बार पूछा कि रुबीना को क्या हुआ है, अब क्यों नहीं आती? पहले तो रोज आती थी। वो कहने लगी, अम्मी पता नहीं उसे क्या हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसका मैदा खराब हो गया है, उसे उल्टियाँ बहुत आती हैं, हर वक्त निढाल पड़ी रहती है। मैंने सोचा कि शायद बेचारी को कोई मसला हो गया होगा, बीमार हो गई होगी, लेकिन उसकी जो वजह सामने आई थी वो तो बड़ी ही घिनौनी थी। अगर मैं पिछले 8 सालों को देखती तो मुझे मौलवी साहब की किसी भी हरकत से ऐसा नहीं लगा कि वो ये काम भी कर सकते हैं, और वो भी अपनी बेटी के साथ। मैं क्या, मोहल्ले का कोई भी शख्स ये नहीं सोच सकता था। अगले रोज जो बात मुझे सुनने को मिली वो बड़ी ही शर्मनाक सी थी। मोहल्ले की औरतें कहने लगीं कि मौलवी साहब शायद बच्ची के बालिग होने का इंतजार कर रहे थे,
जैसे ही बच्ची ने कुछ उम्र और कुछ कद निकाला, मौलवी साहब अपने जज्बात को काबू में नहीं कर पाए। तौबा तौबा, आजकल तो सगे भाई सगे बाप का भी कोई भरोसा नहीं रहा। देखने में कैसे नेक बनते थे, और करतूत देखो। मोहल्ले के लोगों की जितने मुंह उतनी बातें थीं। ये सुनकर मुझे भी खौफ सा महसूस होने लगा था। मेरे शौहर का काम बैरूने मुल्क में था। मैं यहाँ पर अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। पहले तो मुझे कभी अकेले में खौफ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन आज रात को तो जैसे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं तो इस बात से बड़ी मुतमईन थी कि मेरे घर के बराबर में बड़ा ही दीनदार शख्स रहता है, मौलवी साहब रहते हैं, और गली मोहल्ले के लोग भी बड़े ही शरीफ इंसान हैं। कोई खतरा न था। पिछले 8 साल से मैंने कोई बात नहीं सुनी थी, और जो बात अब सुनी थी उसने तो मुझे खौफजदा कर दिया था। अगले रोज मेरी आंख उल्टियों की आवाजें सुनकर खुली। मैं फौरन से अपने कमरे से बाहर आई। ये आवाज मुझे मौलवी साहब के घर से आ रही थी। मैंने जल्दी से छत पर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ी और हल्का सा सर उठाकर बराबर वाले घर में झांकने की कोशिश की। जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरा दिल धड़कना भूल गया। रुबीना को मैं 4 महीने बाद देख रही थी। छोटी सी 12-13 साल की मासूम सी बच्ची सहन में ही बने वाश बेसन पर उल्टियां कर रही थी। मौलवी साहब उसके कंधे को दबा रहे थे, उसे तसल्ली दे रहे थे कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र रुबीना के वजूद पर पड़ी, मेरा तो दिल कांप उठा। उसे देखकर लग रहा था जैसे 2-3 महीने की प्रेग्नेंट हो। मेरे दिल में जो थोड़ा बहुत शक और शुबहा था, अब तो उस पर भी यकीन की मोहर लग गई थी। ये देखकर तो मैंने फैसला कर लिया कि अब चुप नहीं रहना चाहिए। हमें ऐसे शख्स के खिलाफ कदम उठाना चाहिए, ताकि दोबारा कोई ऐसा जुल्म अपनी बेटी के साथ ना करे। मोहल्ले की औरतें रोजाना मेरे घर आती थीं, क्योंकि एक मेरा ही घर मौलवी साहब के घर के करीब था। इसलिए कभी रुकैया आपा आकर हमारी मुंडेर से बराबर वाले घर में झांक झांक कर देखने की कोशिश करती। इस बात की तस्दीक करना चाह रही थीं, जो अब मैं कर चुकी थी। सब औरतें मेरी बात सुनकर आंखें फाड़ कर देखने लगीं। कहने लगीं, हमें तो यकीन नहीं आ रहा। पहले तो हमें लगा था कि शायद ये खबर झूठी है। मौलाना साहब के लिए किसी ने झूठी खबर को मोहल्ले में फैलाया है। लेकिन तुमने तो इस बात की तस्दीक भी कर ली। मैंने कहा कि ऐसे शख्स को हमारे मोहल्ले से निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। जो इंसान अपनी बेटी के साथ ये गुनाह कर सकता है, वो दूसरों की बेटियों के साथ क्या नहीं कर सकता, और हमारा तो मोहल्ला बदनाम हो जाएगा। वैसे भी मस्जिद से मौलाना साहब को निकाल दिया था, तो मोहल्ले में रखने का क्या फ़ायदा। मेरी बात सुनकर मोहल्ले वाले एक बार फिर से मौलाना के दरवाजे पर पहुंच गए। कहने लगे कि घर से निकलो, वरना पुलिस में रिपोर्ट करा देंगे। हम ऐसे शख्स को अपने मोहल्ले में नहीं रख सकते। इस बार मौलाना साहब ने घर का दरवाज़ा खोल दिया, वरना 4-5 दिन से वो घर के अंदर ही बंद थे। सब मर्दों को गुस्से में देखकर वो कहने लगे कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, एक बाप के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए। मैं भला क्यों अपनी बच्ची के साथ ऐसा गुनाह करूँगा। मेरी बच्ची को ऐसा कोई मसला नहीं है, उसको शायद गुर्दों का मसला है, इसलिए उसका पेट फूल रहा है और उसे उल्टियाँ आ रही हैं। ये सुनकर कुछ देर के लिए सब लोग चुप हो गए। शायद मौलाना साहब की बात में कुछ सदाकत हो। फिर मोहल्ले के लोगों ने कहा, घर के करीबी हॉस्पिटल में हम आपकी बेटी को ले जाते हैं और उसके सारे टेस्ट करवाते हैं। अगर आप सच्चे हुए तो आपकी बेटी का इलाज हम सब मोहल्ले वाले मिलकर करवाएंगे, लेकिन अगर आप झूठे हुए तो फिर उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपको ये मोहल्ला खाली करके जाना पड़ेगा। मौलवी साहब कहने लगे कि नहीं, मैं उसका हकीमी इलाज करवा रहा हूँ। उसके लिए मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर मैं भी अपने घर का दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गई, क्योंकि बाहर औरतें भी खड़ी हुई थीं। मैंने कहा, मौलाना साहब झूठ बोल रहे हैं। अगर ये सच्चे होते तो ये कभी भी डॉक्टर के पास ले जाने पर एतराज़ न करते। मेरी बात सुनकर मौलवी साहब ने मुझे बड़े हैरत से देखा था। कहने लगे, बहन तुम भी इन लोगों की बातों पर यकीन कर रही हो। मैंने कहा, मौलवी साहब मैंने तो खुद देखा है।
اب میں اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوں کہ سمجھ نہ سکوں۔ اگر آپ سچے ہیں تو کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ایک بار ٹیسٹ ہونے دیں، سارا سچ سامنے آ جائے گا، ورنہ تو آپ ہی جھوٹے پڑیں گے۔ لیکن مولوی صاحب اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھے کہ ہم ان کی بیٹی کا ٹیسٹ کروا کر سچ کو سامنے لا سکیں۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا، کہنے لگے کہ میرے معاملات میں کوئی بھی نہ بولے۔ اب تو سب لوگ ہی مولانا صاحب کو برا بھلا کہنے لگے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اسے اس محلے سے نکال دینا ہے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ پولیس اسٹیشن پر جا کر سب محلے والوں نے مل کر مولوی کی شکایت لگا دی۔ جب پولیس کی گاڑی ان کے گھر کے پاس کھڑی ہوگی تبھی یہ سیدھا ہوگا، اور پھر یہی ہوا۔ میں خود محلے کی عورتوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن گئی تھی، محلے کے کافی مرد بھی شامل تھے۔ ہم نے جا کر مولوی صاحب کے خلاف رپورٹ کرائی۔ پولیس نے بھی اس بات کا ایکشن لیا، مولوی کے گھر پہنچ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کو اس بات پر کیوں اعتراض ہے؟ آپ ایک بار ٹیسٹ کروا لیں، اگر آپ کی بچی کو واقعی میں گردوں کا مسئلہ ہے تو محلے والے اس کا علاج کروانے کو تیار ہیں، پھر آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب کہنے لگے کہ میں نے کہا ہے نا، میرے گھر کا معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں مولانا صاحب، یہ آپ کے گھر کا معاملہ نہیں ہے، یہ گناہ ہے جس کو آپ چھپانا چاہتے ہو۔ ہم آپ کی بیٹی سے سوال جواب کرنا چاہتے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ مولانا صاحب اس بات پر بھی راضی نہ تھے کہ اپنی بیٹی کو پولیس والوں کے سوالوں کے جوابوں کے لیے پیش نہیں کروں گا، کیونکہ تمام لوگ مولانا صاحب کے خلاف ہی جا رہے تھے۔ پولیس والوں کے ساتھ لیڈیز کانسٹیبل بھی آئی تھیں۔ انہوں نے اس بچی کو باہر بلایا اور ہم سب عورتوں کے ساتھ ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ اس بچی کی ساری رپورٹس کروائی گئیں، جس کا خرچہ محلے والوں نے اٹھایا تھا۔ اب سب کو ان رپورٹس کا انتظار تھا، کیونکہ نتیجہ رپورٹس آنے کے بعد ہی پتہ چلتا کہ آخر سچ کیا ہے۔ رات کو میں سو رہی تھی تو مجھے مولوی صاحب کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو مولوی صاحب جا نماز پر بیٹھ کر گڑ گڑا کر رو رہے تھے، شاید اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے کہ ان کے گناہوں پر پردہ پڑ جائے، لیکن سچ کو کون ٹال سکتا ہے۔ چند دن بعد ہی اس بچی کی رپورٹ بھی آ گئی۔ رپورٹس مولانا صاحب کے خلاف تھیں۔ ان سے ثابت ہو گیا تھا کہ بچی پریگننٹ ہے، اسے گردوں کا کوئی مرض نہیں ہے۔ اب تو مولانا صاحب کو دھکے دے کر محلے سے باہر کر دیا تھا، لیکن چند دن بعد جو خبر سننے کو ملی وہ بہت ہی عجیب و غریب تھی۔ مولوی صاحب اپنی بیٹی کو لے کر اس محلے سے نکل گئے اور ایک سنسان سی جگہ پر انہوں نے اپنی بیٹی کے سامنے خودکشی کر لی۔ ایک مولوی ہو کر ایک حرام موت کا مر جانا ہم سب کے لیے حیران کن تھا۔ ایک تو گناہ کیا اور اوپر سے بدنامی۔ اب تو سب مولانا صاحب کو برا بھلا کہنے لگے۔ ان کی بچی بہت زیادہ بیمار تھی، اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا گیا۔ اسے بار بار دوڑے پڑ رہے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ بار بار اپنے باپ کا ہی نام لے رہی تھی، ان کو یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ جب ہم اس سے پوچھتے کہ آخر مسئلہ کیا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کہتی، چپ ہو جاتی، کہتی کہ میرے باپ نے مجھے سچ بتانے سے منع کیا ہے اور میں سچ جانتی بھی نہیں ہوں۔ مجھے کچھ نہیں پتا کہ میرے ساتھ گناہ کرنے والا کون تھا، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ میرا باپ ایک دیندار اور نہایت ہی شریف انسان تھا، وہ میرے ساتھ ایسا گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کہا کہ سارے ثبوت تمہارے باپ کے خلاف جا رہے ہیں، اور تم بھی یہی کہہ رہی ہو کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ گناہ کرنے والا کون تھا۔ وہ کہنے لگی کہ پتہ نہیں، جب بھی میں ربڑی والا دودھ پیتی تھی تو مجھ پر بے ہوشی کا خمار چھانے لگتا تھا، اور اس کے بعد میں بالکل بے ہوشی میں چلی جاتی تھی۔ جب مجھے ہوش آتا تو مجھے لگتا جیسے میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے یا میرے جسم سے جان باقی نہیں رہی، لیکن میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ کچھ مہینے پہلے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو ابو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میں نہیں جانتی کہ اس ڈاکٹرنی نے میرے والد سے کیا کہا، لیکن واپس آ کر میرے ابو پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ مجھے اپنے پاس بلایا، مجھ سے اس بارے میں پوچھنے لگے تو میں نے کہا کہ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں، اور مجھے واقعی کچھ یاد نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا معاشرہ بہت ہی برا ہے، سچ کی تصدیق کوئی نہیں کرے گا لیکن الزام سب لگائیں گے، اس لیے تم کسی کے سامنے اپنی زبان مت کھولنا۔
मैं सब संभाल लूँगा। फिर वो कहने लगे कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरे अब्बू बेकसूर थे। ये सुनकर हम लोग फिर सोचने पर मजबूर हो गए, ये आखिर सच क्या है। इसलिए हमने अपने मोहल्ले में उस गली में लगे हुए खुफिया कैमरे की फुटेज निकलवाई, ताकि देख सकें कि आखिर मौलवी साहब के घर में ज्यादातर आता जाता कौन था। जब हमने फुटेज देखा तो हमने देखा कि ज्यादातर तो मौलाना साहब ही अपने घर में आते जाते थे। बस एक दूध वाला था जो उस वक्त आता था जब मौलाना साहब जोहर की नमाज पढ़ने जाते थे, और वो बच्ची ही दूध वाले से दूध लेती थी। एक दिन की वीडियो में ये भी दिखाया गया कि वो दूध वाला उस बच्ची को अलग से एक दूध का शॉपर पकड़ा रहा था। कहने लगा, ये रबड़ी वाला दूध है, बेटा पीकर दिखाओ कैसा है, और अभी अभी पियो वरना इसकी तासीर खत्म हो जाएगी। उस बच्ची ने जैसे ही दूध पीना शुरू कर दिया, कहने लगी अच्छा है, लेकिन उसके बाद वो लड़की अपना सर पकड़ते हुए गिरने लगी। दूध वाले ने उसे गिरने से बचाया था, क्योंकि वो बच्ची बेहोशी हो चुकी थी, और दूध वाला भी उनके घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद करने लगा था। ये वीडियो देखकर तो हमारे होश उड़ गए। हमने एक शरीफ इंसान पर बहुत घटिया इल्जाम लगाकर उसे इतना बदनाम कर दिया कि उसने मौत को गले लगा लिया। हमारा मुआशरा ऐसा ही है कि सच नहीं सुनता, न जानने की कोशिश करता है। शरीफ लोग अपनी इज्जत से डरते हैं कि अगर वो तस्दीक करवाएंगे तो बदनामी उनकी बच्चियों की हो जाएगी, इसलिए ऐसे वाक़यात पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। लेकिन जब बच्चियां हामला हो जाती हैं तो ये इल्ज़ाम उनके किरदार पर लगा दिया जाता है। पर मौलवी साहब निहायती शरीफ इंसान थे। उनका ताल्लुक सिर्फ मस्जिद और अपने घर से था, इसलिए अपनी इज्जत की खातिर उन्होंने चुप्पी साध ली थी। लेकिन उनकी बच्ची को किसी ने ऐसी हालत में देखकर उन्हीं को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो बच्ची कहने लगी कि मेरे वालिद मुझे हर वक्त कमरे में बंद रखते थे ताकि मैं इस अजाब से निजात पा सकूं, और जब वो बच्चा पैदा हो जाता तो मेरे अब्बा उस बच्चे को बे औलाद माँ बाप को दे देते। लेकिन एक दिन रुकैया आपा ने मुझे देख लिया और फिर मेरी बदनामी करनी शुरू कर दी। मेरे बाप को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो दूध वाला पकड़ा जा चुका था। पुलिस के 2-4 डंडों पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। लेकिन मौलाना साहब का क्या उनकी खुदकुशी के जिम्मेदार हम लोग नहीं हैं? उनका कसूरवार कौन है? आप अपनी राय ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद। सुहागरात को मेरी सास सफ़ेद चादर लेकर कमरे में आ गई। मैंने कहा, ये क्या है? तो कहने लगी, हमारे यहाँ ये रस्म है, दुल्हन की पाकीज़गी जानने के लिए सफ़ेद चादर बिछाते हैं। सुबह जब इस पर लाल निशान दिखेंगे तो हमारी तसल्ली हो जाएगी। मैं परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं जानती थी कि चादर पर लाल निशान नहीं पड़ सकते, क्योंकि मैं तो अपनी वर्जिनिटी पहले ही अपने बॉयफ्रेंड को मैं दुल्हन बनकर बड़े चाव से अब्दुल वाहिद के घर आई थी। तो मेरी ननद ने मुझे कमरे में बिठाया। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ चल रही थीं। मेरा वजूद कँपकँपा रहा था। मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। मुझे मेरी ननद ने अब्दुल वाहिद के कमरे में बिठा दिया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मुझे डर लग रहा था। कुछ ही देर में अब्दुल वाहिद कमरे में आ जाएंगे, ये सोचकर मेरी जान निकल गई थी। अभी मैं अपनी इन्हीं सोचों का ताना बाना बुन रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने अब्दुल वाहिद था। उसे देखकर तो जैसे मुझे ऐसा लगा मेरा अगला सांस ही नहीं आएगा, क्योंकि दिल को कुछ होने वाला था। उसका खौफ मुझे खा जाएगा। उसने एक नज़र मुझे देखा। उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वो अभी कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा था। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से उसने बंद किया था। मेरे दिल को तो दरवाजे के बंद होने पर कुछ यूं लगा जैसे सीने में ही थम गया हो। कुछ देर के बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला। मेरी सास बड़ी बदहवासी से अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की चादर थी। कहने लगी कि एक तो शादी के हंगामे में मैं भूल गई थी। अब्दुल वाहिद ने तो 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेहमानों के सामने ही जलील करके रख दिया। चलो बेटा ज़रा उठो, मुझे चादर बदलनी है। मैं बेड से उतरी। उन्होंने चादर उतार कर सोफे पर रखी। बेड पर उन्होंने सफ़ेद रंग की चादर बिछा दी।
ये देखकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल मुट्ठी में लेकर किसी ने दबोचा था। कहने लगी कि एक तो शादी के कामों में इंसान की मत मारी जाती है। 2 मिनट में उन्होंने बेड पर सफ़ेद चादर बिछा दी। वो कहने लगी, अब्दुल वाहिद इस मामले में बड़ा वहमी है। कमरे की चादर देखकर कहने लगा कि आपने सफ़ेद चादर क्यों नहीं दी? मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़की बाकिरदार है कि नहीं? ये सुनकर मेरे तो पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। मेरी सांस कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं बार बार अपने हाथ की उंगलियां चटकाने लगी। बेतहाशा खौफ से मुब्तला हो गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर करूं तो क्या करूं। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। अब्दुल वाहिद कमरे में दाखिल हुआ। मैं संभल कर बैठ गई। वो मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। जैसे ही मेरे पास बैठा, मैं बुरी तरह से कपकपाने लगी। उसने मेरा चेहरा थोड़ी से पकड़ा और ऊपर किया। मेरी नज़रें खुद ब खुद उठ गईं। कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। जितना तसव्वुर मैंने तुम्हारी खूबसूरती का अपनी वालिदा की बातें सुनकर बनाया था, वो सभी तुम्हारे सामने कम हैं। मेरी वालिदा ने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफ की थी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि कम की थी। तुम उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। ये कहकर जैसे ही उसने जेब से मखमली डिब्बी निकाली, जिसमें शायद मुंह दिखाई के लिए कोई तोहफा था, मेरा दिल धक धक करने लगा। उसने लॉकेट चैन निकालकर मेरे गले में पहनाने लगा। चैन को पहनाते हुए जब अब्दुल वाहिद की उंगलियां मेरी गर्दन पर सफ़र करने लगीं, तो मेरी जान पर बनी थी। उसकी आंखों की बर्फगी बढ़ने लगी थी। उसकी आंखों में चढ़ने वाला खुमार मेरी जान कतरा कतरा निकाल रहा था। जैसे ही वो मेरे करीब आने लगा, मैं फौरन से पीछे हटी। इस हरकत पर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, शौहर हूँ मैं तुम्हारा माया, निकाह हुआ है हम दोनों का। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है, उन दोनों के बीच कोई भी पर्दा नहीं होता। ये कहते हुए अब्दुल वाहिद ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जो बर्फ की मानिंद सर्द था। शायद वो मुझे अपने एतमाद में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी की पूरी यूं जल रही थी जैसे मुझ पर जलजला जारी हो गया हो। वो कहने लगा, हमारे बीच जो भी होगा वो जायज़ है। लड़कियां अक्सर ऐसे मौके पर घबरा जाती हैं। शायद मेरे कपकपाने और घबराने पर वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं घर में रुखसत होने से पहले नींद की 5 गोलियां खाकर आई थी, इसलिए मेरी आंखों में नींद उतरने लगी। मुझ पर नींद की खुमारी गाफिल होने लगी। देखते ही देखते मैं होश की दुनिया से गाफिल हो चुकी थी। मैं बैठे बैठे धड़ से बेड पर गिरी। ये याद है कि अब्दुल वाहिद मुझे हिला हिलाकर कह रहा था कि माया तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल सो चुका था। जब मुझे होश आया तो मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मैं अपने ही कमरे में लेटी हुई थी। मेरी सास मेरे सरियाने बैठी और मेरे सर पर हाथ फेर रही थी, मुझ पर फूंके मार रही थी, और अब्दुल वाहिद कमरे में चहलकदमी कर रहा था। ये सब देखकर मैं उठकर बैठने लगी तो मेरी सास कहने लगी, लेटी रहो लेडी। डॉक्टर ने जब मुझे होश में देखा तो कहने लगी कि जैसे ही ड्रिप खत्म हो तो अब्दुल वाहिद से कहिएगा उतार दे। फिर उसने मुझे कुछ मेडिसिन लिख दी और कहने लगी, इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करवाना। जल्द ही डॉक्टर हिदायत देकर जा चुकी थी। मेरी सास कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लेकर आती हूँ। ये कहकर वो भी कमरे से बाहर निकल गईं। अब्दुल वाहिद के माथे पर बल पड़े हुए थे। गुस्से से कमरे में चक्कर काट रहा था। मैं अभी तक उरूसी लिबास में थी, लेकिन उसने सफ़ेद शलवार कमीज पहन रखी थी। मेरे पास आया, मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगा, ये क्या तमाशा किया था तुमने? तुमने रात को नींद की गोलियां खाई थी? मैंने कोई जवाब न दिया। मैंने नज़रें चुरा ली। वो कहने लगा, आर यू स्टूपिड माया, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं था? मैंने कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ़ कर दें। मुझे शादी से खौफ आ रहा था। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, तो इसका हल ये था जो तुमने किया? पूरी रात तुमने हम सब घर वालों को परेशान किया। कोई भी लड़की अपनी शादी की रात को नींद की गोलियां खाकर तो नहीं आती। हर लड़की को शादी की रात कुछ न कुछ घबराहट होती है, क्योंकि वो एक नए रिश्ते में बनने जा रही होती है और शौहर से उसका ताल्लुक काफ़ी गहरा होता है। लेकिन कोई भी लड़की नींद की गोलियां नहीं खाती। मेरी ड्रिप खत्म हो चुकी थी। उसने मेरी ड्रिप उतार दी। मुझे प्यार से समझाने लगा। कहने लगा, आज की रात के लिए मैंने बहुत से ख्वाब अपनी आंखों में सजाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे तुम्हें कुछ वक्त दे देना चाहिए, ताकि तुम भी ज़हनी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ।
क्योंकि रात वाली बदमज़गी अब मैं दोबारा नहीं चाहता। ये सुनकर मैं भी ज़हनी तौर पर कुछ मुतमईन हो गई। मैं भी यही चाहती थी कि वो मेरे पास ना आए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन ये कब तक मुमकिन था? वो मुझे 4 दिन दे देता, 1 हफ्ता दे देता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। उसकी आंखों में बर्फ़ी देखकर मुझे समझ आ रहा था कि मैं अब्दुल वाहिद के जज्बातों को ज़्यादा वक्त तक नहीं रोक सकती। वो मेरे चेहरे की तरफ बड़ी गौर से देख रहा था और मैं बदहवास थी। न मेरे दिल में कोई उमंग थी, न मेरी शादी मेरी मर्जी के मुताबिक हुई थी। ये भी नहीं था कि ये कोई ज़बरदस्ती का बंधन था, लेकिन बहरहाल मेरा सारा खौफ इस बात से बैठ गया कि मेरे लिए मौत का पैगाम आ जाता अगर रात को मैंने मेडिसिन न खाई होती। वो कहने लगा, कितनी खूबसूरत और मासूम हो। तुम्हें देखकर मेरा दिल मुझे बेईमानी पर उकसा रहा था, लेकिन बहरहाल तुम्हारा ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर वो वहाँ से उठकर कमरे से बाहर गया। थोड़ी देर बाद मेरी सास मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मुझे सोने के लिए कहा। मैं दोबारा से बेड पर लेटकर सो चुकी थी। मेरी सास और शौहर दोनों बहुत अच्छे थे। नंद शादी का हंगामा खत्म होते ही अपने घर जा चुकी थी। अब्दुल वाहिद ने मुझे 2-3 दिन तक कुछ नहीं कहा, बस मुझे अपने रिश्ते की याद करवाता रहा। लेकिन इन 3 दिनों में मैं ये जान चुकी थी कि वो कभी भी इस्तेमाल की गई चीज़ अपने इस्तेमाल में नहीं लाता। कहता था, मुझे नफ़रत है ऐसी चीज़ों से जो किसी और के इस्तेमाल शुदा हों। एक बार खाने के दौरान मेरे गले में मिर्ची लग गई। मैं बेइख्तियार अब्दुल वाहिद का गिलास लेकर पानी पीने लगी। जब मैंने पानी का गिलास वापस रखा तो उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने लिए दूसरे गिलास में पानी डालने लगा। मैंने कहा, आप इसी गिलास में पानी पी लें, ये आपका ही गिलास है। वो कहने लगा, नहीं, मैं किसी का झूठा पानी नहीं पीता। बाकी मामलात में भी वो कुछ ऐसा ही था। खाना भी वो अपनी अलग प्लेट में खाता था। एक बार मैंने उसका तौलिया इस्तेमाल कर लिया, उसने तो उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। गुस्से से मुझे कहने लगा कि प्लीज़ मेरी चीज़ों को इस्तेमाल मत किया करो। माया, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा दिल जैसे थम रहा था, क्योंकि जिस हकीकत को मैं अपने साथ लाई थी वो इतनी दर्दनाक थी कि कोई भी मर्द उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और अब्दुल वाहिद की आदत जिस तरह की थी, मेरा दिल उसी वक्त यही सोचकर कांपने लगता कि जब वो मुझसे दोबारा अपने रिश्ते के हक का तकाजा करेगा तो मैं क्या करूंगी। उस वक्त ये सोचकर मेरा दिल दहलने लगता था। मेरी शादी को 8 दिन गुजर गए थे तो मैं घर का काम भी करना शुरू कर दिया था, खाना भी बनाने लगी। सास मुझसे बहुत खुश थी। शाम को जब अब्दुल वाहिद अपने ऑफिस से वापस आया तो खाने के दौरान मुझे ही देख रहा था। खाने के बाद मैं किचन में जाकर बर्तन धो रही थी जब वो मेरे पीछे आ गया। कहने लगा, बहुत जालिम हो, 10 दिन गुजर गए हैं हमारी शादी को, लेकिन तुमने मेरे बारे में अभी तक नहीं सोचा। वो मेरे पास आ गया, मेरे हाथ से बर्तन पकड़े और सिंक में रख दिए। कहने लगा, छोड़ो ये सब, मेरे साथ कमरे में चलो। हाथ थाम कर वो मुझे कमरे में ले जाने लगा। कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने कुंडी लगा दी और मैं यूं थी कि जैसे थर-थर कांपने लगी। मेरा पूरा वजूद लरज़ रहा था। मेरी धड़कनें बुरी तरह से चल रही थीं। मुझे घुटन का एहसास हो रहा था। मेरी हालत ख़राब होने लगी। चेहरे की रंगत भी फीकी पड़ने लगी। मेरी बदहवासी को देखकर उसने मुझे बेड पर बिठाया। मसला क्या है तुम्हारे साथ? ऐसा तो कोई लड़की नहीं करती जैसा तुम कर रही हो। वैसे तो तुम ठीक ठाक रहती हो, मेरी वालिदा के साथ भी बातें करती हो, घर के सभी काम कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, लेकिन तुम्हें मेरा एहसास नहीं है। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम बुरी तरीके से कांपने लगती हो। ऐसा कब तक चल सकता है माया? मैंने कहा, मुझे डर लगता है। कहने लगे, मैं किस लिए हूँ? ये कहकर उसने मेरे चेहरे पर उड़ने वाली लट को अपनी शहादत की उंगली में लपेटना शुरू किया, फिर अपने हाथों से मेरा चेहरा छूने लगा। लेकिन मैंने फौरन उसका हाथ पीछा करना चाहा, लेकिन इस बार उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर रोका था। कहने लगा, आज नहीं, आज तुम मुझे नहीं रोकोगी। आज तुमसे ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारे इस डर को मैं अपनी मोहब्बत से दूर कर दूंगा। ये कहकर उसने मेरा जूड़ा खोला था, मेरे बालों को आज़ाद किया था। इससे पहले कि वो मेरे करीब आता मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे रोका। मैंने कहा, अब्दुल वाहिद प्लीज़ मुझे कुछ दिन और वक्त दे दो।
کہنے لگا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میرا وجود برف کی مانند ٹھنڈا ہونے لگا تھا، لیکن اس کی جسارت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دم ہی میں نے اسے خود سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا مجھے گھٹن ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، اچھا کیا ہو جائے گا تمہیں؟ بے ہوش ہو جاؤ گی؟ ٹھیک ہے ہو جاؤ بے ہوش، لیکن ہوش میں آنے کے بعد بھی میں تمہارے ساتھ وہ سب کروں گا جس کا میں حق رکھتا ہوں۔ میں رونے لگی، اسے خود سے دور کرنے لگی۔ میری حالت اور بھی زیادہ بگڑنے لگی، لیکن وہ شخص مجھے چھوڑنے پر تیار نہ تھا۔ وہ میرے بے حد قریب آ چکا تھا۔ میں نے خود کو حالاتوں کے حوالے کر دیا، لیکن ایک دم ہی جیسے اسے کچھ یاد آیا، وہ فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹ گیا۔ اوہ ہو، سفید چادر تو بچھانا بھول ہی گیا۔ یہ سفید چادر میرے لیے موت کا پیغام تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس سے جاتا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میری بات پر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا چیز ہو تم؟ میرے پاس آنے سے بھی ڈر لگتا ہے، میرے دور جانے سے بھی۔ ابھی آ رہا ہوں، ایک بار سفید چادر لے آؤں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ اپنے بازوؤں سے جدا کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ الماری میں سفید چادر ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ چادر تو میں چھپا چکی تھی۔ کافی دیر وہ اس چادر کو ڈھونڈنے لگا، لیکن جب نہیں ملی تو اس نے ٹھنڈی آہ بھری تھی اور الماری بند کر دی۔ واپس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا سفید چادر نے آج تمہاری جان بخشی کروا دی ہے۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا میرے مزاج کو تم اچھی طرح سے سمجھ چکی ہوگی۔ مجھے یہ کہنا اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی جیسے کہ آج کل کا ماحول ہے، احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے ایسی لڑکی ملے جو پہلے سے اپنی عزت گنوا چکی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی سائٹ لیمپ آف کر دی اور سو گیا، لیکن میری تو جیسے آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں سو جاؤں، لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ اگلے روز عبدالواحد مجھ سے کہنے لگا کہ اس کا دوست بیرون ملک گیا تھا، ابھی واپس آیا ہے، ابھی اسے پتہ چلا ہے کہ میری شادی ہوئی ہے، اس لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنی شادی کی ٹریٹ دے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا اسے چائے پر بلانا ہے، تم چائے کا اچھا سا انتظام کر لینا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے کافی ڈشز بنائیں۔ چائے عبدالواحد نے اپنے دوست کے سامنے رکھی، لیکن مجھے بھی اندر بلانے لگا، کہنے لگا وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا میں کیوں کسی اجنبی سے ملوں، وہ آپ کا دوست ہے۔ وہ کہنے لگا یہ میرا بہت ہی بیسٹ فرینڈ ہے، اس لیے تمہیں اسے اجنبی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، بہت ہی شریف لڑکا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا، لیکن جیسے ہی میں نے سامنے اس نوجوان کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے دیکھ کر تو حواس وہ بھی کھو بیٹھا تھا۔ فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ میرا شوہر کہنے لگا عمران یہ میری بیوی ہے مایا، اور مایا یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، میرے لیے اس کی کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں اس کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی، لیکن عبدالواحد کے ہاتھ سے میں ہاتھ چاہ کر بھی نہیں چھڑا پائی۔ سامنے کھڑا شخص میرے لیے جان لیوا تھا، بلکہ میرے خوف کی اصل وجہ وہی شخص تھا جو مجھے شکوہ بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا عبدالواحد مجھے باہر جانا ہے۔ میں نے بمشکل ہی صحیح لیکن اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیسی تلخ حقیقت تھی، میں بھول جانا چاہتی تھی سب کچھ، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ عمران سے میری ملاقات ایک فیسٹیول میں ہوئی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی کتاب لینا چاہتے تھے، اور اتفاق یہ تھا کہ وہ کتاب بس ایک ہی تھی جس پر ہماری بحث ہوئی، لیکن پھر عمران نے مجھے وہ کتاب اپنا فون نمبر اور نام لکھ کر دے دی۔ جب میں نے گھر آ کر دیکھا تو اس کا نام اور فون نمبر لکھا تھا۔ کافی خوش شکل نوجوان تھا، اور ان دنوں میں بھی دوستوں سے ان کے بوائے فرینڈ کے قصے سن سن کر بڑی متاثر ہوتی تھی۔ میں نے سوچا کہ لڑکا نمبر دے رہا ہے تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عمران کو میں نے کال کیا۔ میں اسے ڈانٹنے لگی کہ اس نے اپنا نمبر میری بک پر کیوں لکھا ہے۔ یہیں سے ہماری باتوں کا سلسلہ شروع ہوا، جو بڑھتے بڑھتے بہت آگے تک چلا گیا۔ مجھے عمران سے محبت ہو گئی، اور وہ بھی کرتا تھا۔ پہلے پہل تو ہمارے درمیان گفتگو ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ میری تعریف کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں پہلی ہی نظر میں اسے اچھی لگنے لگی تھی، اور جان بوجھ کر اس نے مجھ سے بحث شروع کی تھی۔ اسی کتاب سے نہ تو اسے کوئی دلچسپی تھی، بس مجھ سے تھی،
اس لیے اس نے اپنا نمبر لکھ کر دیا تھا۔ میرا ارادہ اس سے صرف دوستی کرنا تھا، جیسے کہ میری دوستوں نے کر رکھی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دوستی محبت میں بدل جائے گی اور وہ مجھے بے حد عزیز ہو جائے گا۔ 6 مہینے میں ہی ہمارا یہ حال تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ہمارا کسی بات پر کوئی پردہ نہیں رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے ہر قسم کی بات شیئر کرنے لگے تھے، وہ بھی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شیطان جب انسان پر حاوی ہونے لگتا ہے تو اس کی عقل مر جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک بار عمران نے مجھے باہر ملنے کے لیے کہا کہ مجھے ملے، بنا چین نہیں آئے گا۔ میرا اپنا بھی یہی حال تھا۔ اب باتوں سے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک ملاقات کر لینی چاہیے۔ میں اس سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارے دل کے جذبات ابھرنے لگے، بے قابو ہونے لگے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا اور پھر ایک بار وہ سب ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نکلی تو کالج کے لیے تھی، لیکن اصل مقصد عمران سے ملاقات کرنا تھا۔ اسے یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا، لیکن کہنے لگا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس جا رہا ہے، 3 سال بعد واپس لوٹے گا اور تب ہی ہمارا رشتہ مانگ سکتا ہے۔ 3 سال میں وہ ٹھیک ٹھاک سیٹل ہو جائے گا تو میرے گھر والوں کو بھی اس رشتے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، عمران، میں 3 سال تک کیسے گزاروں گی تمہارے بغیر؟ میں تو مر جاؤں گی۔ آنکھیں تو اس کی بھی نم تھیں۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اس کے قریب ہو گئی، اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ ہم لوگ اس وقت ایک پارک میں موجود تھے جہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ صبح صبح کا وقت تھا، میں اور عمران تھے۔ میرے یوں رونے پر وہ بوکھلا گیا، میرا سر ہلا کر تسلی دینے لگا، کہنے لگا، تم دل برا مت کرو، لیکن یہ تو تمہیں سہنا ہی پڑے گا، ورنہ تمہارے والدین کبھی بھی میری چھوٹی موٹی نوکری پر تمہارا رشتہ مجھ سے تو نہیں کریں گے۔ میں اس کے ساتھ لگ کر روئے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کب عمران پر بے خودی سی چھانے لگی۔ وہ مجھے اپنے ایک دوست کے گھر لے آیا جو بالکل خالی تھا۔ خالی گھر دیکھ کر پہلے تو میں گھبرا رہی تھی، لیکن مجھے عمران پر بھروسہ تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا، کہنے لگا، میں تمہارے بغیر وہاں پر کیسے جاؤں گا؟ مجھے ایک یادگار ملاقات دے دو تاکہ میں وہاں پر جب بھی اداس ہو جاؤں تو میں تمہیں یاد کروں۔ یہ سن کر پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن اس کی محبت کے سامنے میں بے بس تھی، اس لیے زیادہ اعتراض نہیں کر پائی۔ اس دن ہم دونوں نے ساری حدیں پار کی، ہمیں خود ہی اندازہ نہیں ہوا۔ وہ ایک ملاقات میری زندگی بھر کا روگ بن گئی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی، اس لیے روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں تم سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، دیر ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ کہنے لگا، نہیں ہوگی دیر، ابھی تم صرف انٹر میں ہو، جب تک تمہاری پڑھائی مکمل ہوگی میں واپس آ جاؤں گا، بلکہ اس سے پہلے ہی آ جاؤں گا، بس تم شادی مت کرنا۔ میں نے پہلے 3 سال تک اس کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ پہل تو وہ مجھے دبئی سے کال پر بات کیا کرتا تھا، لیکن پھر اس کی کال آنی بند ہو گئی، اس کا فون بند جانے لگا۔ میں نے بہت رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رابطہ نہیں ہوا۔ 4 سال میں نے اس کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ میرے رشتے آنے لگے تھے، میں کبھی کوئی بہانہ کرتی، کبھی کوئی، لیکن عبدالواحد کے رشتے میں کوئی بھی ایسی بات نہ تھی کہ میں انکار کر سکتی۔ وہ خوبصورت تھا، ہینڈسم تھا، ہر لحاظ سے اچھا تھا، میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میرے والدین میری اس سے شادی کروانا چاہتے تھے، اس لیے میری شادی عبدالواحد سے ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی سفید چادر بچھائی گئی، میں عجیب کشمکش میں گھر گئی، کیونکہ وہ جان جاتا کہ میں با کردار نہیں ہوں۔ اب تو عمران میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کیوں آیا تھا جب 3 سال تک کہہ کر 4 سال میں بھی نہیں آیا تھا؟ تو کیوں میری زندگی برباد کرنے آ گیا تھا؟ میں تو پہلے ہی بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میرا شوہر بغیر سفید چادر کے مجھے اپنانے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسے میری پاکیزگی کا ثبوت چاہیے تھا، جو میں کھو چکی تھی۔ شام سے رات ہو گئی، عبدالواحد کمرے میں آیا، مجھے روتے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں نے کہا، میرے سر میں بہت درد ہے۔ وہ کہنے لگا، چلو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، میں میڈیسن کھا چکی ہوں، کچھ دیر میں آرام ہو جائے گا۔ کہنے لگا، عمران میرا بہت ہی گہرا دوست ہے، میں چاہتا تھا کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، لیکن تم تو وہاں رکی ہی نہیں۔
میں نے کہا میرے سر میں بہت زیادہ درد تھا، اس لیے میں واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میرے دوست کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا برا ہوا ہے؟ عبدالواحد کہنے لگا کہ عمران ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، بے تحاشا اسے چاہتا تھا، اس کی خاطر بیرون ملک بھی چلا گیا تھا، لیکن وہاں 1 سال کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی۔ ابھی بھی وہ اسٹک سے چلتا ہے۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کا موبائل تک ٹوٹ گیا تھا، اس لیے اس لڑکی سے اس کا دوبارہ رابطہ نہیں ہوا۔ جس کمپنی میں اسے نوکری ملی تھی انہوں نے ہی اس کا علاج بھی کروایا، لیکن اسے 4 سال کا پابند کر لیا کہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا دوبارہ سے نوکری جوائن کرے گا اور 4 سال تک واپس انڈیا نہیں جائے گا۔ اس لڑکی سے وہ چاہ کر بھی کوئی رابطہ نہیں کر پایا کیونکہ اس کا نمبر اسی فون میں سیو تھا جو ٹوٹ چکا تھا۔ اب واپس آیا ہے تو اسے پتا چلا ہے کہ اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے۔ اس لڑکی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس کا انتظار تک نہیں کیا، بس یہی بتانے آیا تھا۔ پھر کہنے لگا تمہیں پتا ہے میں شادی کی رات سفید چادر کیوں رکھنا چاہتا تھا؟ میں نے پوچھا کہ کیوں؟ وہ کہنے لگا اس لڑکی نے محبت میں میرے دوست کو اپنی عزت دینے سے بھی گریز نہیں کیا تھا اور اب کسی اور کے ساتھ شادی کر کے مطمئن زندگی گزار رہی ہے۔ ایسی بہت سی لڑکیوں کے بارے میں نے سن رکھا ہے جو شادی سے پہلے عیاشیاں کرتی ہیں اور شوہر کو خبر تک نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے والی لڑکی باکردار ہے بھی یا نہیں۔ میں عبدالواحد کی بات سن کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں تم سے جھوٹ بول کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے سب کچھ عبدالواحد کو سچ سچ بتا دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں نے عمران سے محبت کی تھی لیکن پتہ نہیں تھا کہ یوں گناہ کر بیٹھوں گی۔ میں نے 3 سال اس کا انتظار کیا تھا، مجھے لگا اس نے بے وفائی کی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے۔ شادی کے بعد مجھے یہی خوف تھا کہ تم جان جاؤ گے، تم مجھے رکھو گے نہیں، مجھے طلاق دے دو گے، اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں تمہیں سچ بتا دوں، لیکن تمہاری عادت کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تم استعمال شدہ چیز استعمال ہی نہیں کرتے تھے، پھر مجھے کیسے اپنا سکتے تھے؟ لیکن آج میں نے تم سے اپنی ہر بات کہہ دی ہے، چاہو تو مجھے معاف کر دو، چاہو تو سزا دے دو۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ وہ کہنے لگا یہ کیسی محبت تھی تمہاری جس میں تم نے اپنی عزت گنوا دی؟ پھر کہنے لگا محبت اور عزت ایک ساتھ صرف عورت کو اس کا محرم ہی اسے دے سکتا ہے، غیر محرم نہیں۔ مجھے عمران کی یہ بات بہت بری لگی تھی کہ اس نے محبت میں ایک لڑکی کی عزت مانگ لی، اور میں ہمیشہ اس کو اس بات پر بہت برا بھلا کہتا تھا کیونکہ یہ بات بہت ہی غیر مناسب ہے۔ پھر کہنے لگا میں نے اپنا ہر جذبہ سنبھال کر رکھا تھا کہ میری ہر چیز پر میری بیوی کا حق ہوگا، میری محبت پر، میرے دل پر۔ تم سے رشتہ ہوا تو میرا دل خود بخود تمہاری طرف راغب ہونے لگا تھا، تم سے جو میری محرم بن گئی تھی۔ نکاح کے 2 بولوں نے میرے دل میں تمہارے لیے خود بخود محبت پیدا کر دی۔ بے شک مجھے استعمال کی ہوئی چیز پسند نہیں ہے، لیکن تم میری بیوی ہو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس انسان کو پردے میں رکھتا ہے، اس کے عیب کو بھی چھپا لیتا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں تمہارا یہ عیب چھپا لوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ میں پتھر کی بن گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عبدالواحد کا دل اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ بس 1 منٹ لگا تھا، میرے دل میں عبدالواحد کی محبت عمران سے کئی گنا بڑھ چکی تھی، چاہے جانے کے قابل تھا۔ وہ مجھے معاف کر چکا تھا، عمران سے دوستی بھی ختم کر چکا تھا۔ اس کے بعد عمران کبھی گھر نہیں آیا ہمارے، نہ ہی عبدالواحد نے کبھی اس کا ذکر کیا۔ میری شادی کو 8 سال بیت چکے ہیں، ہمارے 2 بچے ہیں۔ عبدالواحد نے مجھ سے کبھی بھی میرے عتیت کے حوالے سے مجھے طعنہ نہیں دیا، اور میرا یہ حال ہے کہ میں اس کی دیوانی ہو چکی ہوں۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اصل محبت وہی ہے جو اپنے محرم سے کی جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے۔ دوسری محبتوں کی طرح محبت کے بدلے عزت نہیں مانگتا۔ خدارا اپنے محرم سے محبت کریں اور غیر محرم کی 4 محبت والے جملے سے اپنی زندگی اور اپنی عزت کو تباہ نہ کریں۔
और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिया करें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें।